یہ نسخہ جو میں اب بتا رہا ہوں یہ اکثر حکما آپ کو نہیں بتائیں گے. یہ نسخہ تیر بہدف. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان پوائنٹس لگوانے سے پہلے ہی سیکشن میں اللہ کے فضل سے آپ مکمل صحت یاب ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آج کا میرا ٹاپک، آج کا میرا موضوع خارش کے حوالے سے ہے. خارش کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی تر خارش، ایک ہوتی ہے خشک خارش. تر خارش کے حوالے سے آج میں آپ سے بات کروں گا. تر خارش کیوں ہوتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، شروع کہاں سے ہوتی ہے، ختم کہاں پہ ہوتی ہے، اس کا علاج کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں تر خارش کی وجوہات کی طرف، علامات کی طرف. تر کی جو علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ تر خارش، اس خارش میں جسم پر چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں جن میں پیپ پڑ جاتی ہے. ان میں جلن اور تکلیف ہوتی ہے. ان میں کھجلی کرنے سے، خارش کرنے سے ابتدا میں بڑا لطف آتا ہے، بڑا سکون آتا ہے، بڑا سرور آتا ہے. لیکن بعد میں جب زیادہ کھجا لیا جائے تو بعد میں اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی درد ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے. اکثر یہ خارش ہماری جو پنڈلیاں ہیں یہاں سے شروع ہوتی ہے. پنڈلیوں سے شروع ہو کر یہ پورے جسم پر پھیل جاتی ہے اور خارش کرنے سے اس کے اوپر سکون، جیسے کہ میں نے بتایا، سکون آتا ہے، لطف آتا ہے. جب تک مواد نہ نکل آئے، یعنی پیپ یا پانی نہ نکل آئے، اور وہ پانی نکلنے سے پھر جلن ہوتی ہے. جب تک وہ جلن نہ ہو جائے مریض کا دل چاہتا ہے میں اس کے اوپر کھجاتا رہوں، میں اس کو کھجلی کرتا رہوں. اس میں تکلیف اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس کے اسباب اور وجوہات کی طرف آتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ عضلاتی غدی چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، عضلاتی غدی عوام الناس کی سمجھ سے بالا تر ہوگا تو میں آسان کرتا ہوں. طب یونانی کی زبان میں اس کو کہتے ہیں سوداوی صفراوی، اور آسان کرتا چلوں تو اس میں جو چیزیں استعمال نہیں کرنی وہ خشک گرم ہے. خشک گرم اشیاء سے کیا مراد ہے میں اپنے دوستوں کے آسانی کے لیے بتا دیتا ہوں. انڈا، چنے کی دال، چنے، نمکو، لسی، گوشت، مسور کی دال، پالک، ٹکے کباب، شامی کباب، شملہ مرچ اور کریلے اور آم کا اچار. یہ چیزیں آپ نے بالکل بھی نہیں کھانی، ان کے قریب بھی نہیں جانا. کب تک نہیں جانا یہ سوالیہ نشان آپ کے ذہن میں اٹھا ہوگا. تو اس کے لیے سب سے ضروری کہ جب تک آپ خارش ہے، جب تک یہ مکمل اس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، ان چیزوں سے آپ نے مکمل پرہیز احتیاط کرنا ہے. اب آتے ہیں اس کے نسخے کی طرف، اس کے علاج کی طرف. اس کا علاج انتہائی آسان ہے. اس کا سب سے آسان علاج اپنے پاس نوٹ کر لیجئے. یہ 4 ملین صبح، دوپہر، شام مریض کو 500 mg کا کیپسول بھر کے دینا ہے. اگر چھوٹا بچہ ہے جس کی عمر 10 سال سے کم ہے تو اس کو 250 mg کا کیپسول، اور اگر 20 سال سے زیادہ عمر کا نوجوان ہے تو اس کو آپ 500 mg، اور اگر 50 سال سے زیادہ عمر کا کوئی بزرگ ہے تو اس کو 1000 mg کا کیپسول صبح، دوپہر، شام 1 ملین. یہ ساتھ چل رہے ہیں. اسی طرح آپ نے اس کو 4 مصفہ بھی اس کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ 250 mg. بچہ ہے، نوجوان ہے تو 500 mg صبح، دوپہر، شام، اور اگر بڑی عمر کا بزرگ ہے تو 1000 mg کا کیپسول اس کو صبح، دوپہر، شام پانی کے ساتھ دینا ہے. اور آخری نسخہ 4 اکسیر صبح، دوپہر، شام. 4 اکسیر صبح، دوپہر، شام، یہ بھی اسی طرح 500 mg، 1000 mg اور 250 mg. اور اس کے لیے تر خارش کے لیے ایک نسخہ اور آپ کو دیتا جا رہا ہوں. نسخے اس لیے نہیں بتا رہا، ویڈیو کا ٹائم لمبا ہوتا ہے تو لوگ ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، اس لیے میں اسکرین کے اوپر چلا رہا ہوں. آپ دیکھ لیجیے، لکھ لیجیے. اگر آپ کو پھر بھی نہ سمجھ آئے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ نسخہ جو میں اب بتا رہا ہوں یہ اکثر حکما آپ کو نہیں بتائیں گے. یہ نسخہ تیر بہدف ہے. اس کو آپ نے ضرور کھانا ہے، ضرور استعمال میں لانا ہے. اس سے آپ کو تھوڑے بہت ہلکے پھلکے پخانہ یا پیچس لگیں گے، اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. مقدار کم کر دینی ہے اگر پیچس لگ جائیں تو. نسخہ نوٹ کیجئے، بہت مجرب نسخہ ہے اور بہت تیر بہدف نسخہ ہے. نسخہ کیا ہے کہ رات سوتے وقت 6 مسحل 500 mg کا کیپسول بھر کے ایک خوراک روزانہ رات کو سوتے وقت آپ نے لینی ہے. 6 مسحل کیا ہے یہ اسکرین کے اوپر چل رہا ہے، اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے. اور اب آتے ہیں کہ آپ کو کون سی غذائیں زیادہ استعمال کرنی ہے جس سے غذائی علاج بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے. تو آتے ہیں سب سے زیادہ کن چیزوں کا استعمال کرنا ہے، تو وہ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے. گندم کا دلیا، مولی والی روٹی، کدو، گاجر، مونگ کی دال چھلکے والی، اور پھلوں میں میٹھا خربوزہ، میٹھا آم. اور آپ ایسے مریض کو سونف اور ادرک کا کیوا دے سکتے ہیں، اور شربت بیزوری بھی اس کو پلائیں، اس سے بھی اسے بہت افاقہ ہوگا. جسم پر مالش کے لیے ایک نسخہ بیان کرنے لگا ہوں. یہ تر خارش پہ بھی کام کرتا ہے اور خشک خارش پہ بھی کام کرتا ہے. خشک خارش کے لیے بھی یہ نسخہ ہے اور تر خارش کے لیے بھی یہ نسخہ ہے. اس کو ضرور نوٹ کیجئے اور لگائیے، اور مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. نسخہ کیا ہے اس کو لکھیے. گندک 50 گرام لینی ہے آپ نے،
जिंक ऑक्साइड 100 ग्राम, फटकड़ी 10 ग्राम, नीला थोथा 5 ग्राम, काफूर 5 ग्राम और मुर्दार संग 5 ग्राम। इन तमाम को सफूफ बना लेना। इस सफूफ को 10 ग्राम सरसों का तेल और 50 ग्राम दोनों को मिला लें और बतौर मालिश इस्तेमाल करें। और अगर जलन ज़्यादा हो तो तेल की मिकदार ज़्यादा कर लें। और जब भी लगाना है इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। दवाई नीचे बैठ जाएगी, सफूफ नीचे बैठ जाएगा, तेल ऊपर रह जाएगा। उसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। रात को सोते वक्त इसको जहाँ जहाँ ज़्यादा ख़ारिश हो रही है वहाँ वहाँ लगा लेना है। अल्लाह के फजल से ये आप लगाएं, चंद दिनों की मालिश से ही ख़ारिश का मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा। लेकिन जो दवाई मैंने जो नुस्खा जात बताएं उन नुस्खा जात को कम से कम 14 दिन तक इस्तेमाल करना है। अल्लाह के फजल से खुश ख़ारिश हो या तर ख़ारिश हो, ये मालिश करने से उसका मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा। अब आते हैं थंबनेल के ऊपर, आपने पढ़ लिया था कि हम हजामा के पॉइंट भी बताएंगे। तो हजामा के खुश ख़ारिश हो या तर ख़ारिश हो, लेकिन क्योंकि ये मौजू तर ख़ारिश का है तो तर ख़ारिश के पॉइंट थोड़े से मुख्तलिफ हैं, मैं आपको बताता चलूँ। इसके लिए इसके ख़ास नंबर भी हैं, वो भी अपने पास बेशक आप नोट कर सकते हैं। इस ख़ारिश के लिए आपने उसके हजामा के जो पॉइंट्स हैं, अगर आपके करीब को हजामा सेंटर है तो ज़रूर इसका हजामा लगाइए। आप यकीन कीजिए कि पहले सेक्शन में आपकी ख़ारिश का मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा। इसके लिए आप अपने पास पॉइंट कापी पे लिख लें और मैं साथ पे एक जिस्म का चार्ट पे चला दूंगा, उसके ऊपर भी ये पॉइंट लिखे हुए होंगे। 1 नंबर, 55 नंबर, 11 नंबर। मैं फिर भी बता देता हूँ। 1 नंबर ये गुद्दी का पॉइंट, उसके नीचे और कमर वाला पॉइंट 1 नंबर, 55 नंबर और 11 नंबर। उसके बाद अगले 4 पॉइंट और भी लिखिए। इसमें 20 नंबर, 21 नंबर। 20 नंबर ये कंधों का, 21 नंबर ये कंधे का हो गया। और 9 नंबर और 10 नंबर, ये 9 नंबर 10 नंबर गुर्दों के करीब लगते हैं। आप अगर कोई माहिर हजामा स्पेशलिस्ट होगा तो वो फ़ौरन समझ जाएगा ये कौन से पॉइंट है। ये तो थे बैक के पॉइंट। अब लगाने आपने सामने के पॉइंट। तो सामने का जो सबसे ज़रूरी, सबसे अहम पॉइंट है, ये खुश ख़ारिश में भी लगेगा, तर ख़ारिश में भी लगेगा, वो है 120 नंबर। ये लाजमन लगवाना है आपने। उसके बाद 122 नंबर पॉइंट भी लगवा सकते हैं, 121 नंबर भी और 134 नंबर भी एहतियातन लगवा सकते हैं। लेकिन जो ज़रूरी पॉइंट आपने ज़रूर बाज़रूर लगवाने हैं वो 1 नंबर, 55 नंबर, 11 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर और 9 नंबर, 10 नंबर, 120 नंबर और 122 नंबर। ये पॉइंट आप लगवा लें। और इसके अलावा लास्ट में आप पिंडलियों के पॉइंट का कोई नंबर नहीं होता तो आप पिंडलियों की बैक साइड पे वहाँ पे लगवा लेंगे। और पिंडलियों से थोड़ा ऊपर उस पॉइंट का नंबर है 53। ये 53 नंबर पॉइंट भी आप ज़रूर लगवाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको इन पॉइंट्स लगवाने से पहले ही सेक्शन में अल्लाह के फ़ज़ल से आप मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे। अपने मुआलिज हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दीजिए। फिर किसी नई वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक में मिलेंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ खुश ख़ारिश पर होगी, उसे भी ज़रूर देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।